اچھا، تو ایک سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، کیا ایک کامیاب بزنس بنانے کے لیے واقعی ایم بی اے کی ڈگری ضروری ہے؟ مطلب لاکھوں روپے اور 2 سال ایک کلاس روم میں گزارنا؟ بالکل۔ کیا اس کے بغیر وہ سارے گر سیکھے جا سکتے ہیں جن سے بڑی بڑی کمپنیاں بنتی ہیں؟ اور آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جوش کافمن کی مشہور کتاب دی پرسنل ایم بی اے کی مدد سے۔ جی، یہ کتاب ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ بزنس اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ ایک بزنس کی بنیاد کیا ہوتی ہے اور وہ کون سے قدم ہیں جن سے کوئی بھی آئیڈیا حقیقت بن سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کافمن کتاب کا آغاز ہی ایک بہت جارحانہ موقف سے کرتے ہیں۔ بزنس اسکول کو چھوڑ دیں، یہ اتنی سخت بات کیوں؟ دیکھیں، وہ اس کے خلاف 3 بہت ٹھوس وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی اور سب سے واضح وجہ ہے لاگت۔ پیسہ۔ جی، ناقابل یقین حد تک زیادہ پیسہ۔ ٹاپ ایم بی اے پروگرامز کی فیس $2 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ کروڑوں روپے میں؟ جی، اور اس پر 2 سال کی تنخواہ کا نقصان الگ۔ کتاب میں ایک سابق طالب علم کی مثال ہے جس نے حساب لگایا کہ 10 سال بعد اس کے ٹاپ ایم بی اے پروگرام کی مالیاتی قدر تھی -$53,000۔ ایک منٹ، منفی مطلب فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان؟ بالکل۔ آپ نہ صرف بھاری قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے 2 قیمتی سال بھی لگاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا جوا ہے۔ تو یہ تو ہوئی پہلی وجہ۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نصاب ہی اکثر پرانا ہو چکا ہے۔ کافمن کہتے ہیں کہ زیادہ تر ایم بی اے پروگرامز اب بھی پچھلی صدی کی بڑی صنعتی کمپنیوں کے لیے مینیجرز تیار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ آج کی جو تیز رفتار، چھوٹی اور جدید کمپنیوں کی دنیا ہے، اس میں وہ علم اکثر غیر متعلقہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری وجہ؟ میرے خیال میں وہ گارنٹی سے متعلق ہے، پانے کی ضمانت ہے، اور نہ ہی یہ آپ کو ایک اچھا لیڈر بناتی ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو لوگ گنواتے ہیں وہ ہے نیٹ ورکنگ اور گریجویشن کے فوراً بعد بڑی کمپنیوں تک رسائی۔ لیکن کتاب کے مطابق اس کا اثر بھی 3 سے 5 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف آپ کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے، آپ کی ڈگری نہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر پرانا راستہ مہنگا بھی ہے اور شاید غلط بھی، تو کافمین کا متبادل کیا ہے؟ انہوں نے بزنس کو بہت ہی بنیادی حصوں میں توڑا ہے۔ جی، اور یہی ان کی کتاب کا کمال ہے۔ وہ بزنس کی ساری پیچیدگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب کاروبار، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چائے کی دکان ہو یا گوگل، صرف چند بنیادی کام ٹھیک سے کرتا ہے۔ بالکل، صرف 5 چیزیں۔ اور اگر آپ کا کوئی آئیڈیا ناکام ہو رہا ہے تو گارنٹی ہے کہ ان 5 میں سے کسی ایک میں کمزوری ہوگی۔ یہ تو ایک بہت پاورفل آئیڈیا ہے۔ مطلب یہ بزنس کو قسمت کے کھیل سے نکال کر ایک سسٹم میں بدل دیتا ہے جسے سمجھا اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہیں یہ 5 حصے؟ اچھا، تو پہلا ستون ہے ویلیو کریشن، قدر کی تخلیق۔ آسان لفظوں میں کوئی ایسی چیز بنانا جس کے لوگوں کو واقعی ضرورت یا خواہش ہو۔ جی۔ دوسرا ہے مارکیٹنگ، یعنی لوگوں کی توجہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی طرف کھینچنا اور ان میں دلچسپی پیدا کرنا۔ بالکل۔ تیسرا ہے سیلز، یعنی ان دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو حقیقی گاہکوں میں بدلنا جو پیسے دینے پر تیار ہوں۔ صحیح۔ چوتھا حصہ ہے ویلیو ڈیلیوری، قدر کی فراہمی۔ مطلب آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا۔ جی، اور گاہک کو ایک بہترین تجربہ دینا۔ اور 5واں اور آخری حصہ ہے فائنانس، مالیات، یہ یقینی بنانا کہ آپ کے اخراجات سے زیادہ آمدنی ہو تاکہ کاروبار چلتا رہے۔ اور میرے خیال میں اکثر نئے لوگ اسی آخری حصے کو بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک بہترین پروڈکٹ بنانے پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر پیسے نہیں بن رہے تو یہ ایک شوق ہے، کاروبار نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اگر ان 5 میں سے ایک بھی کڑی غائب ہو تو آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے۔ چلیں اس پہلے حصے ویلیو کریشن پر تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ سننے میں تو آسان لگتا ہے کہ وہ چیز بناؤ جو لوگ چاہتے ہیں، لیکن یہیں پر سب سے زیادہ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ جی، اور اسی لیے کتاب میں مارکیٹ کا آئینی قانون، یعنی آئرن لا آف دا مارکیٹ کا ذکر ہے۔ آئینی قانون؟ یہ ایک ناقابل تردید اصول ہے۔
اگر لوگوں کا ایک بڑا گروہ آپ کی بنائی ہوئی چیز کو نہیں چاہتا تو آپ کا کاروبار ناکام ہو جائے گا، چاہے آپ کا آئیڈیا کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے مشہور مثال سیگوے اسکوٹر ہے۔ اچھا، وہ 2 پہیوں والی سواری جو ایک انقلاب لانے والی تھی۔ جی، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ ایک شاہکار تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مارکیٹ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ ہمیں چلنے کے بجائے کھڑے ہو کر سفر کرنے کے لیے $5000 کی مشین چاہیے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنیاں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جیسے اسٹیو جابز نے کہا تھا کہ لوگ نہیں جانتے وہ کیا چاہتے ہیں جب تک آپ انہیں دکھانا دیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب اس پر بات کرتی ہے۔ کافمن کا کہنا ہے کہ اسٹیو جابز نے بھی کوئی نئی انسانی خواہش پیدا نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے سے موجود گہری بنیادی انسانی خواہشات کو بہتر طریقے سے پورا کیا۔ اچھا، کتاب انہیں 5 بنیادی انسانی خواہشات یعنی کور ہیومن ڈرائیوز کہتی ہے۔ یہ وہ محرکات ہیں جو لاشعوری طور پر ہمارے ہر فیصلے پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے، وہ کیا ہیں؟ پہلی ہے حاصل کرنے کی خواہش، ڈرائیو ٹو ایکوائر۔ یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں بلکہ طاقت، اثر و رسوخ، اچھی چیزیں حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے تعلق بنانے کی خواہش، ڈرائیو ٹو بانڈ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت ملے، ہماری قدر کی جائے، اور ہم کسی گروہ کا حصہ محسوس کریں۔ فیس بک اور انسٹاگرام اسی پر بنے ہیں۔ بالکل۔ تیسری ہے سیکھنے کی خواہش، ڈرائیو ٹو لرن، ہمارا تجسس پورا ہو۔ چوتھی ہے دفاع کی خواہش، ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ، اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرنا۔ جی۔ اور پانچویں جو مصنف نے خود شامل کی وہ ہے محسوس کرنے کی خواہش، ڈرائیو ٹو فیل، یعنی خوشی، جوش، تفریح اور نئے تجربات کا احساس۔ تو ایک کامیاب پروڈکٹ ان میں سے کسی ایک یا کئی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ لوگوں کو کیا چیز متحرک کرتی ہے۔ اب اس قدر کو ان تک پہنچانے کے کیا طریقے ہیں؟ کتاب میں قدر کی 12 الگ الگ شکلوں کا ذکر ہے۔ جی، پروڈکٹ اور سروس تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک دلچسپ ماڈل ہے شیئرڈ ریسورس۔ شیئرڈ ریسورس؟ آپ ایک اثاثہ بناتے ہیں جیسے ایک جم یا کو ورکنگ سپیس، اور بہت سے لوگوں کو اس استعمال کرنے کی فیس لیتے ہیں۔ آپ ایک بار سرمایہ کاری کرتے ہیں اور بار بار آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کل سبسکرپشن ماڈل بہت عام ہے، جیسے نیٹ فلکس۔ جی، اس میں آپ مسلسل فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس کے بدلے ماہانہ یا سالانہ فیس لیتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ ماڈل ہے آڈینس ایگریگیشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ پہلے لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، جیسے ایک یوٹیوب چینل یا بلاگ کے ذریعے، اور پھر اس توجہ کو بیچتے ہیں، یعنی اشتہارات کے ذریعے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس سے امکانات کی ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت تک صرف خیالات ہیں جب تک آپ پہلا قدم نہ اٹھائیں، اور یہیں پر زیادہ تر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ جی، کیا ہوگا اگر میرا آئیڈیا ناکام ہو گیا؟ یا جو میرا پسندیدہ ڈر ہے، کیا ہوگا اگر کسی نے میرا $1 ملین آئیڈیا چرا لیا؟ ہاں، مسکراتے ہوئے اس اسٹیلتھ موڈ یعنی خفیہ طور پر کام کرنے کے سخت خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کا آئیڈیا اس وقت تک بے قیمت ہے جب تک وہ آپ کے دماغ میں ہے۔ اس کی اصل قیمت تب شروع ہوتی ہے جب وہ حقیقی دنیا سے ٹکراتا ہے۔ بالکل، اس لیے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے سے پہلے ایک پروٹوٹائپ بنائیں، اپنی پیشکش کا ایک ابتدائی سادہ نمونہ۔ اور یہ کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہرگز نہیں، یہ کاغذ پر ایک خاکہ ہو سکتا ہے، آپ کی ایپ کے چند اسکرین شاٹس، یا آپ کی سروس کی ایک سادہ سی وضاحت۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو ٹھوس شکل دے کر حقیقی لوگوں سے رائے لے سکیں۔ اور اسی سے جڑا ایک اور طاقتور تصور ہے منیمم وائبل آفر کا۔ یہ پروٹوٹائپ سے ایک قدم آگے ہے نا؟ جی، یہ آپ کی پیشکش کی وہ سب سے چھوٹی، سادہ ترین شکل ہے جس کے لیے کوئی گاہک حقیقت میں پیسے دینے پر تیار ہو۔ اس کا مقصد اپنے سب سے بڑے اور خطرناک مفروضے کو جانچنا ہے، کم سے کم لاگت اور خطرے کے ساتھ، اور اس کو جانچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے شیڈو ٹیسٹنگ۔ فٹ بٹ کی مثال یہاں بہت مشہور ہے۔ جی، فٹ بٹ کے بانیوں نے پروڈکٹ بنانے اور فیکٹری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرنے سے پہلے صرف اپنی پروڈکٹ کے کمپیوٹر پر بنے کچھ ڈیزائن اور اس کی تفصیلات ایک ویب سائٹ پر ڈال دیں۔
اور پری آرڈر لینا شروع کر دیے۔ بالکل، انہوں نے صاف بتایا کہ پروڈکٹ ابھی تیار نہیں ہے، لیکن اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی آرڈر کر دیں۔ اور جب ہزاروں لوگوں نے اپنے کریڈٹ کارڈ نکال کر پری آرڈر کر دیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مارکیٹ موجود ہے۔ جی، انہوں نے اپنا سب سے بڑا مفروضہ، کیا لوگ اس کے لیے پیسے دیں گے بغیر ایک بھی پروڈکٹ بنائے، ثابت کر دیا۔ یہ فٹ بٹ کی مثال تو بہت زبردست ہے، لیکن یہ ایک فزیکل پروڈکٹ تھا۔ اگر کوئی ایک آن لائن کورس یا کوئی کنسلٹنگ سروس شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شیڈو ٹیسٹنگ کیسی نظر آئے گی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس صورت میں آپ ایک سادہ ویب سائٹ یا لینڈنگ پیج بنا سکتے ہیں۔ اس پر کورس کا پورا خاکہ، اس کے فائدے، قیمت اور ایک ابھی رجسٹر کریں کا بٹن ہو۔ اچھا، جب کوئی اس بٹن پر کلک کرے تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ کورس ابھی تیاری میں ہے، لیکن وہ اپنے دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے اپنا ای میل دے سکتے ہیں۔ اور لانچ ہونے پر انہیں کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا؟ بالکل، اس طرح آپ بغیر ایک بھی لیکچر ریکارڈ کیے یہ جان سکتے ہیں کہ کیا لوگ واقعی اس کورس کے لیے پیسے دینے کو تیار ہیں یا نہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم پوری گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ کاروبار کوئی خفیہ جادو نہیں جو صرف مہنگے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ جادو نہیں، یہ ایک سسٹم ہے۔ یہ چند بنیادی، منطقی اور سیکھے جانے کے قابل اصولوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کو اپنا غرور اور اپنے خیالات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ جی، مارکیٹ ہی بادشاہ ہے اور آپ کا کام صرف مارکیٹ کی سننا ہے۔ آئیے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ کتاب آئٹریشن سائیکل پر بہت زور دیتی ہے۔ مشاہدہ کریں، آئیڈیا بنائیں، تجربہ کریں، سیکھیں اور دہرائیں۔ جی، کامیابی پہلی کوشش میں سب کچھ ٹھیک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ آپ غلطیوں سے کتنی تیزی سے سیکھتے اور اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں۔ آپ کے سیکھنے کی رفتار ہی آپ کی کامیابی کی رفتار طے کرتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کا سوال یہ ہے، اپنے کسی ذاتی یا پیشہ ورانہ پروجیکٹ میں موجود کسی ایک بنیادی مفروضے کو اس ہفتے ایک چھوٹے سے منیمم وائبل تجربے کے ذریعے کیسے جانچا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ بہترین وقت کا انتظار کیا جائے۔